ہمارے جلال سے بڑے خداوند پیارے باپ پر پھر ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیری عظیم محبت کے لیے، تیرے پیار کے لیے۔ خدا باپ تو نے اپنے دعوت کی ہوئی ہے متی کے انجیل اس باپ اس کی پہلی سے لے کر 11ویں تک، اور اگر ہم دیکھیں یہی جو ٹیکسٹ ہے مرکز کی انجیل 11واں باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 11ویں تک، اس میں بھی ہمیں یہ ٹیکسٹ ملتا ہے، یہی حوالہ ہمیں وہاں پر ملتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو آج کھجور کا اتوار جو ہے وہ مبارک ہو، اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر موقع بخشا کہ ہم اس جلوس میں بھی شریک ہوں اور عبادت میں بھی شریک ہو سکیں۔ جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ آج کے دن خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح جو کہ شاہانہ طور پر یروشلم میں داخل ہوتے ہیں، اور جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں متی کی انجیل 21واں باب پہلے سے لے کر 11ویں آیت تک، تو اس میں جو متی رسول ہے وہ اس پیشن گوئی کا ذکر کرتا ہے جو کہ زکریا نبی نے ہزاروں سال پہلے یسوع مسیح کے بارے میں کی، اور اس کا ذکر اگر پڑھنا چاہیں تو زکریا نبی جو کہ کہندی تھا، اس کی کتاب ہے، اس کا صحیفہ ہے، اس کا 9واں باب اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خدا یسوع مسیح کے ہیں، اور خدا یسوع مسیح جو ہے 2 شاگردوں کو سامنے والے گاؤں میں بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں پر جاؤ، اور وہاں پر جب جاؤ گے تو گدی کا بچہ جو ہے وہاں پر بتا ہوا ہوگا، اس کو کھول کے لے کے آ جائیں۔ اگر کوئی تم سے پوچھتا ہے یہ کیا کرتے ہو تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے خداوند کو۔ تو یہ صرف جملہ کہنا تو وہ خود ہی سمجھ جائیں۔ تو 2 شاگرد جن کو بھیجا جاتا ہے وہ جاتے ہیں، اور اس گاؤں میں گدی کا بچہ جو ہوتا ہے اس کو کھولتے ہیں، اور جب کھولتے ہوتے ہیں تو پھر جو ہے لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہو، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں اور وہ گدی کے بچے کو لے کے آتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح اس پر سوار ہوتے ہیں، اور سوار ہو کے یروشلم کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور جب یروشلم کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ کھجور کی ڈالیاں وہ لے کے آتے ہیں، اور اچھے اچھے کپڑے جو ہے وہ بچھاتے ہیں، اور اس طریقے سے شاہانہ طریقے سے خداوند یسوع مسیح جو ہے داخل ہوتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں وہاں پر، کہتے ہیں ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے۔ ہوشنا، ہوشنا کا جو مطلب ہے وہ ہے کہ اے خدا ہمیں نجات دے۔ اس وقت کے لوگ جو کہ رومی حکومت میں پھنسے ہوئے ہیں، اور رومی حکومت ان پر بہت ظلم کر رہی ہے، اور دنیاوی ظلم میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، تو وہ اس دنیاوی ظلم سے آزاد ہونا چاہتے ہیں کہ یہ جو نبی ہے، یہ جو یسوع ہے، یہ ہمیں دنیاوی ظلموں سے آزاد کروا سکے، جو کہ رومی حکومت اس سے ہمیں آزاد کروا۔ یروشلم کی طرف جا رہا ہے تو یہ بادشاہ بنے، اور وہاں پر بادشاہ بن کر ہمیں ان جو حکمران ہے، رومی حکمران ہے، ان سے ہماری جان چھڑائی جائے، کیونکہ یہ ہم پر بہت ظلم کرتے ہیں۔ ان کا یہ ارادہ تھا، اور اسی لیے وہ جو ہجوم ہے یا بھیڑ ہے وہ ساتھ تھی، اور خدا یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ وہ جاتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، اور وہاں پر پہنچتے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ